اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النہار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، جس عنوان پہ مجھے خطاب کرنا ہے وہ بحیثیت عنوان تو بہت عام فہم ہے. رب العالمین کون ہے؟ لیکن جس نقطۂ نظر سے ہمیں دیکھنا ہے، آج اہل ایمان، اللہ پر ایمان کا دعویٰ رکھنے والے، اللہ تبارک و تعالی کو رب العالمین ماننے والوں کا معاملہ وہ نہیں ہے جو اس ایمان کا متقاضی ہے. تو اسی وجہ سے اس عنوان کا انتخاب ہوا کہ اصل اللہ کو اگر رب العالمین تسلیم کر لے پھر تو کائنات کا یہ پالنہار، پورے نظام شمسی کا اکیلا واحد تنہا خالق، یہ ذرے ذرے کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا. تو جب انسان کو پیدا کیا تو اس کے رزق کو بھی پیدا کر کے دے دیا، مقدر ہو چکا. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کلمہ گو اللہ تبارک و تعالی کو رب العالمین مان لیتا ہے، رب کا مطلب کیا ہے؟ پالنے والا،
پرورش کرنے والا، نگہبانی کرنے والا، رزق عطا کرنے والا، محافظ، یہ تمام معنی ایک رب کے اندر پوشیدہ ہیں۔ اور سب سے پہلا قرآن کے اندر جس حیثیت سے تعارفی خطاب سورہ فاتحہ کے اندر آیا ہے وہ وہی لفظ رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے۔ کون سے اللہ کے لیے؟ کیا صفت ہے اس کی؟ سب سے پہلا اپنا تعارف کرا رہا ہے کلام مجید کے اندر۔ پھر تو کوئی خاص مقام ہے نا، جب اللہ تبارک و تعالی کے نام بے شمار ہیں اور ان بے شمار ناموں میں اللہ تبارک و تعالی نے 99 نام خود بتائے ہیں اپنے حبیب کے ذریعے، کہیں کہیں اپنے ناموں کا بے شمار ذکر کیا ہے۔ سورہ حشر کے آخری آیات میں تقریباً بہت سے نام آئے ہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ کتنے نام ہیں اللہ تبارک و تعالی کے جو جا بجا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے کہ میں کون ہوں، مجھے مانتے ہو، مجھے پہچانو۔ جب مان لیا ہے اور پہچان بھی لیا ہے، مان لینے کے بعد، پہچان لینے کے بعد جو اس کا تقاضا ہے، جو دعوت ہے، اس کے بالکل برعکس تم سمجھتے ہو کہ تم خالق ہو رزق کے، تم جمع نہیں کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے، تم جد و جہد نہیں کرو گے تو پیسہ نہیں ملے گا، دنیا کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کرو گے تو محتاج رہ جاؤ گے، جبکہ یہ معاملہ تمہارا نہیں، وہ تو خالق کا ہے۔ ایک طرف ہمارا ایمان، ایک طرف ہمارا عمل، عمل بالکل ایمان سے ٹکرا رہا ہے۔ ایمان اگر یوں ہو تو عمل یہ نہیں ہو سکتا، اگر عمل یوں ہو تو ایمان یہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلی صفت اپنی یہی بیان کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، کائنات کا تمام کے تمام مخلوقات کا رب ہے۔ الہ العالمین نہیں بولا، حالانکہ پوری دعوت اللہ تبارک و تعالی کی یہی ہے کہ الہ مانو مجھے، میرے ہی لیے عبادت کرو۔ الہ ماننے کا تقاضا کیا ہے؟ میرے ہی لیے عبادت کرو، کسی اور کے آگے نہیں جھکنا ہے، کسی اور کے آگے قیام نہیں ہونا ہے، کسی اور کے آگے رکوع نہیں ہونا ہے، کسی اور کے آگے سجدہ نہیں ہونا ہے، کسی اور کے لیے نظر و نیاز نہیں ہونا ہے، کسی اور کے لیے پکارنا جائز نہیں ہے۔ یہ تو پوری دعوت ہے کلام اللہ کی، لیکن اپنا تعارف کرایا تو سب سے پہلے فرمایا الحمدللہ الہ العالمین نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلی صفت میرے رب ہونے کی، میرے خالق ہونے کی، میرے پالنہار ہونے کی، میں نے پیدا کیا اور میرا فریضہ ہے کہ میں تمہیں رزق دوں، اور رزق کے ساتھ پیدا کیا۔ جہاں پیدا کیا وہاں پہلے سے پورا سیٹ اپ تھا کہ تم آؤ تو اچھی ہنسی خوشی زندگی گزارو، آرام کی زندگی گزارو، تمہارے لیے کوئی ٹھیس نہ ہو، تمہارے لیے کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ آنکھ، یہ ناک، یہ کان، یہ اعضاء و جوارح، یہ سینہ، یہ ہاضمہ، یہ ڈائجسٹو سسٹم، یہ تمام چیزیں کس بات کی؟ آپ نے مانگ کے لے آئے تھے، اے اللہ میں جا رہا ہوں دنیا میں، وہاں یوں ضرورت پڑے گی، آنکھ کی ضرورت پڑے گی، ناک کی ضرورت پڑے گی، کان کی ضرورت پڑے گی، میں کھاؤں گا تو ہضم ہونا ہے۔ اگر کھانا کھاتے ہضم نہ ہوتا تو کیا حالت ہوتی تمہاری؟ کھانا کھاتے فضلہ نہ نکلتا تو کیا حالت ہو جاتی تمہاری؟ جن کے لیے کبھی قبض کی شکایت ہو جاتی ہے تو پوچھ کے دیکھیے انسان کیا تڑپ کے رہ جاتا ہے۔ جو کھاتے ہیں وہ نہ نکلے تو پریشانی، جو کھا پیتے ہیں وہ نہ نکلے تو پریشانی۔
حضرت ہارون رشید بہت بڑے خلیفہ گزرے ہیں، بہت بڑے خلیفہ، اور بہت سے اچھے کام بھی کیے ہیں۔ ان کے پاس آئے تھے اس دور کے سب سے بڑے عالم۔ ایک مرتبہ یوں گلاس رکھی ہوئی تھی پانی، انہوں نے خادم سے کہا کہ پیاس لگی ہے، پانی اٹھا کے یوں پیش کیا کہ حضرت علی جاہ عالم پناہ لیجئے حضور۔ تو بیٹھے ہوئے عالم نے کہا کہ امیر المومنین ایک منٹ ٹھہر جائے۔ پوچھا کہ کیا؟ کہا کہ آپ کو زور سے بہت زیادہ پیاس لگی ہے؟ کہا کہ ہاں بہت پیاس لگی ہے۔ اچھا، اگر یہ پانی نہ ملے، پیاس ہے تمہاری، پانی نہ ملے، کیا کرو گے؟ ہارون رشید نے کوشش کروں گا۔ نہیں، قیمتاً بن جائے تو کیا کرو گے؟ کتنا دینے کے لیے تیار ہو؟ ہارون رشید نے کہا کہ میں میری آدھی سلطنت دے دوں گا جب میری پیاس بڑھے گی۔ حالانکہ وہ سلطنت کیا تھی؟ ہارون رشید کی سلطنت کیا تھی پتہ ہے؟ ہارون رشید اپنے محل میں یوں کھڑے ہوتے تھے تو اوپر دیکھتے تھے، بارش کے بادل یوں ٹکرا کے کیا ہیں ادھر ادھر جا رہے ہیں، تو وہ بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ اے بادلو جہاں چاہے جا کے برس جاؤ۔ کتنی بڑی سلطنت تھی، کتنی بڑی سلطنت تھی، اندازہ لگا۔ کہتے تھے کہ جاؤ جہاں چاہے جا کے برس جاؤ، جہاں بھی برسے گا اور اس کے عوض جو بھی اگے گا وہ میری سلطنت ہی کو کھرا جائے گا۔ اتنی بڑی سلطنت ہے میری، جہاں چاہے جا کے برس جاؤ، اور جہاں برسے گا جس سے جو اگے گا اس کا فائدہ میری سلطنت، کیونکہ میری سلطنت اتنی وسیع ہے، پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس ایک پانی کے گلاس کے لیے جب پیاس میری بڑھتی چلی جائے گی تو آخر کار میں اپنی آدھی سلطنت دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ تو انہوں نے مسکرا کے کہا کہ اچھا تو اب پی لیجئے۔ اٹھا کے پی لیا۔ جب ہارون رشید نے پانی پی لیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا امیر المومنین، اب یہ پانی تمہارے جسم سے نہیں نکلے گا تو کیا کرو گے؟ پیشاب بن کے خارج نہیں ہوگا تو کیا کرو گے تم؟ کہا کہ کوشش کروں گا، اطباء کو بلاؤں گا۔ کہا کہ نہیں، کتنی قیمت دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ کہا کہ میں میری آدھی سلطنت دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ جب میرے لیے کیا ہے یہ مشکل بڑھتی چلی جائے گی، پیٹ کا درد بڑھتا چلے جائے گا تو میں پیشاب کے لیے آدھی سلطنت دینے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر تو امیر المؤمنین افسوس ہے کہ اس ایک گلاس کی سلطنت کے لیے آپ اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، تب تو پوری سلطنت تمہاری ایک گلاس کی قیمت بھی نہیں رکھتی۔ آدھی تو تم اس کو پینے کے لیے دے دو گے، آدھی خارج کرنے کے لیے دے دو گے، تو پھر تو یہ دنیا کی سلطنت جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ تو بتلانے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ بنایا ہے اس دنیا کے اندر، یہ پہلے سے سیٹ اپ کر کے انسانوں کے موافق بنا کے بھیجا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین ہے۔ ہمیں اس کی فکر نہیں کرنا ہے جس کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے، ہمیں اس کی فکر کرنا ہے جس کا ذمہ ہم کو دیا ہے۔ اللہ نے ہم کو ذمہ دیا کہ تم میری اطاعت کی تلاش کرو اور تم جنت کی راہوں کی تلاش کرو، جہنم سے بچنے کی کوشش کرو۔ میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں تمہیں رزق دوں، کیونکہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ رزق کی ذمہ داری اس پر، اطاعت کی ذمہ داری ہم پر، لیکن ہمارا بالکل الٹ مسئلہ ہے۔ اس کی تو فکر نہیں کرتے کہ اللہ کی اطاعت کے لیے کیا کرنا چاہیے، اللہ کو منانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، جنت کے راستے پر چلنے کے لیے کیا کوششیں کرنا چاہیے، بلکہ الٹی کوشش کیا ہے، ہمارے رزق کے لیے، رزق کے لیے، رزق کے لیے، رزق کے لیے۔ یہ کوشش کیوں کرتے ہو؟ کتنی بھی کرو گے اتنا ہی ملے گا جو اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید۔ دیکھیے یہاں پر ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، دنیا کی گفتگو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے من کانا، جو کوئی،
یرید العاجلہ، اس دنیا کو چاہتا ہے، عجلنا لہ فیہا، یہ جلدی پہنچ جانے والی چیزوں کے پیچھے پڑتا ہے، ما نشاء لمن نرید، جتنا چاہا میں اتنا دوں گا، جس کے لیے چاہا اس کو دوں گا۔ ایک فون پہ ہزاروں کماتا ہے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی پہ 5000 کماتا ہے نہیں ہے؟ ایک فون پہ کروڑوں کماتا ہے، پورے 24 گھنٹہ محنت کر کے 100 روپئے کماتا ہے، مزدوری لینے والا ہے نہیں ہے؟ تم جتنی بھی کوشش کر لو اس دنیا کے لیے، اس میں 2 شرط ہیں، جتنا میں چاہوں گا اتنا ہی دوں گا، جس کے لیے چاہوں گا، ما نشاء لمن نرید، ما نشاء جو ہم چاہیں گے، لمن نرید جس کے لیے چاہیں گے۔ آپ نہیں دیکھتے مزدور پیشہ افراد، ان کی محنتیں کیا ہیں؟ پورا دن محنت کر کے گدے کی طرح راب کے، کتنا ہے؟ 100 روپئے 200 روپئے بس۔ دوسری طرف ایسے بزنس مین ہیں جن کو خود پتا نہیں ہے ایک دن کا انکم کتنے کروڑ پہنچ جاتا ہے۔ اللہ نے یہ اپنے ذمے رکھا ہے، کوشش پہ نہیں رکھا ہے۔ ما نشاء لمن نرید، اس کو دیں گے جس کو ہم نے چاہا ہے، اور اتنا دیں گے جو ہم چاہتے ہیں۔ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے لیے جہنم ہے۔ ہاں، جس کا مطمع نظر صرف دنیا بن جائے، دنیا دنیا دنیا، کمانا کمانا کمانا، بنانا بنانا بنانا، عیش عیش عیش، زندگی زندگی زندگی، یہ جس کا روٹین بن چکا ہے، نہ عبادتوں کے لیے فرصت، نہ اطاعتوں کے لیے فرصت، نہ اللہ سے محبت، نہ رسول سے محبت، نہ اسلام سے محبت، کوئی چیز نہیں۔ زندگی کا پورا مطمع نظر کیا؟ کمانا، بنانا، جمانا، بڑھنا، زندگی، عیش و آرام، بس یہی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے تو جتنا چاہے کر لے، تجھے صرف وہی ملے گا جو میں چاہوں گا، جتنا ملے گا وہ بھی میں ہی چاہوں گا۔ لیکن بعد میں مسئلہ کیا ہے؟ لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم، پھر اس کے بعد تمہارے لیے جہنم ہے، ذلیل و خوار ہو کے اندر داخل ہو جاؤ گے، اصلاھا مذموما مدحورا۔ ومن اراد الآخرہ، اس کے برعکس جو آخرت چاہتا ہے، وسعى لها سعيها وهو مؤمن، اور کوشش بھی کرتا ہے جتنی کی کوشش کرنی چاہیے، اور ایمان کی حالت میں کرتا ہے۔ یہ 2 شرطیں ہیں۔ پھر بغیر ایمان کے بہت نیک کر رہا ہے، بہت نیکی کر رہا ہے، بہت بڑا سوشل سروس، نہیں، اللہ کے لیے ایک پرکہ کی بھی حیثیت۔ عبداللہ بن جدعان حضرت ابو بکر کے رشتہ داروں میں بہت بڑا امیر و کبیر آدمی ہے۔ یہ خصلت کے اعتبار سے بڑا ہی بری خصلتوں والا تھا، بلکہ معاشرے کو ناک میں دم کیے ہوئے تھا، آئے دن پریشانی کرتا تھا۔ ایک مرتبہ سب جمع ہو کے لان تان کیے کہ کیسا انسان ہے تو، تیری وجہ سے پوری قوم ناراض ہے، پوری قوم کے لیے پریشانی۔ وہ غصے میں کیا کیا کہ اٹھ کے نکل گیا کہ کہیں کسی پہاڑ کے اوپر جا کے پہنچو اور وہاں سے اپنے آپ کو گرا دو، خودکشی سے سوسائڈ کر لیں، کیا زندگی، بیزار ہو۔ اب کہتا ہے وہ خود کہ میں گیا یہاں تک کہ ایک بہت بڑے پہاڑ کے اوپر غور سے دیکھا تو ایک غار تھا، سوچا کہ میں غار کے اندر جاؤں گا تو اندر کوئی سانپ وغیرہ زہریلا کوئی جانور ہوگا، مجھے کاٹ کھائے گا اور میں مر جاؤں گا۔ اس نیت سے اندر جیسے ہی داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ بالکل چمکتے ہوئے 2-3 چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ قریب جا کے دیکھا تو ہیرے جواہرات، پھر پٹرول کے ہوں مار کے دیکھا تو ایک بہت بڑا مٹکا برآمد ہو گیا۔ پھر اس کو کھول کے دیکھا تو اس کے اندر بہت سے ہیرے جواہرات، اور وہ بنو جرہم کے جو قبیلے آخری میں مکہ چھوڑ کے گئے تھے ان کے نادر قیمتی طور پر جو کچھ سامان تھا وہ سب کچھ پڑا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ ہاں بہت اچھی چیز ہے، میں تو مرنے کے لیے آیا، یہاں تو کیا ہے کثیر رزق مل گیا میرے لیے، یہ اللہ کے دین ہے۔ ہاں اللہ کیسے کیسے دیتا ہے، ابھی اور واقعات بھی آئیں گے، سنتے رہیں۔ تو وہ دیکھا کہ یار اتنی بڑی دولت، اس نے سوچا کہ یہ بغیر کوئی کام کیے مفت میں مل گئی مجھے، میں بھی تو کچھ اللہ کے بندوں کے کام آؤں، پہلے ہی بہت برا ہوں، سب میرے لیے ناراضگی اختیار کرتے ہیں،
تو اس نے یوں کیا کہ جتنا اس وقت کے لیے ضروری تھا اس میں سے کچھ لیا اور بقیہ تمام کا اسی میں دفن کر کے نشانی لگا کے کس راستے سے آیا تھا سب وغیرہ دیکھ کے وہیں پہ رکھ کے آ گیا گھر کو سیدھے واپس، اور گیا وہاں سے ان جواہرات اور موتیوں سے بہت سا کھانا وغیرہ کلیکشن کیا، لے آ کے اعلان کیا کہ جو غریب ہے جو چاہے میرے پاس آئے، جو چاہے مانگے، میں سب کو دوں گا۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ اچانک اس کی کایا پلٹ ہو گئی، یہ کیا معاملہ؟ نہیں، لیکن لوگوں کو کیا ہے، پیسے سے مطلب ہوتا ہے۔ آج بھی کوئی اعلان کر دو نا، کوئی آئے 1000 روپے لے کے جائے، پوچھیں گے نہیں کہاں سے آیا، لیتے جائیں گے۔ لوگوں کو تو پیسہ ایک کشش رکھتا ہے۔ اب اس کی خیرات کے واقعات پورے قریش میں مشہور تھے اور بہت زیادہ سخی بن گیا تھا، جو جیسے مانگتا دے دیا کرتا تھا، اور جب ختم ہوتا تھا تو پھر آتا تھا غار میں، پھر جتنا ضرورت ہے اتنے لیتا تھا، پھر جاتا تھا، پھر غلہ خرید کے لے آ کے رکھ دیتا تھا۔ اسی وجہ سے عبداللہ بن جدعان کی سخاوت پورے قریش میں مشہور تھی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظہور ہوا اور اس سے پہلے مر گیا۔ حضرت عائشہ، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی، یہ بھی تو انہی کے قبیلے کی، حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، عبداللہ بن جدعان کا جو کچھ معاملہ ہے وہ تو آپ بھی جانتے ہیں، بڑا سخی ہے، بڑا سخی ہے، اور اس کی سخاوت کے قصے تو پورے قریش میں مشہور ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالی اس کو ثواب دے گا، کوئی نیکی دے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، دنیا میں جو کچھ نیک نامی اس کی ہو گئی، آخرت میں اس کے لیے جہنم ہے، کیونکہ اس نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ اے رب میں گنہگار ہوں، میرے گناہ بخش دے۔ کوئی اچھائی چل نہیں سکتی جب تک کہ ایمان، اسی لیے فرمایا کہ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن، جو آخرت چاہتا ہے اور کوشش بھی جو چاہا ہے اس کے مطابق کر رہا ہے، جنت کو جانے کی پوری خواہش، لیکن نماز پڑھنا مشکل، روزہ رکھنا مشکل، داڑھی رکھنا مشکل، حجاب کرنا مشکل، پھر پوری خواہش جنت کو جانے کی، اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس عطا کر دے، چلے گا نہیں۔ اراد الآخرہ وسعى لها سعيها، کوشش بھی اس کے مطابق ہونی چاہیے جو تم خواہش رکھتے ہو۔ لیکن انسان کو ڈاکٹر بننا بڑا پسند ہے، پڑھتا بھی نہیں، کتاب کھولتا بھی نہیں، روز دعا کرتا ہے تہجد میں، کہ اللہ مجھے ڈاکٹر بنا دے، مجھے ڈاکٹر بنا دے۔ کالج میں بھی داخلہ نہیں لیا، ڈاکٹر بن جائے گا۔ آپ ویسا عمل کریں گے کبھی؟ پاگل نہیں بولیں گے اس کو؟ پوچھیں گے نہیں؟ کوئی کوشش نہیں، دعا کر رہا ہے صرف۔ ہاں، شادی نہیں کیا، اللہ مجھے اولاد، نیک صالح اولاد دے، نیک صالح اولاد دے، نیک صالح اولاد دے، تو کہاں دے دے؟ آپ کے پیٹ میں دے دے۔ تو جو ایک ناممکن ہے دنیا کے اندر، اسے تو ہم برابر کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن عمل کا معاملہ آئے، دین کا معاملہ آئے تو کہتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم، جی اللہ سیدھا بھیج ڈالیں گا، اللہ محبت کرتا نہیں کہ ہمارے سے، کہ تمہیں ہی محبت کرو نا ساتھ میں، اللہ کرنا کیا خالی؟ ہاں، تو ہم اپنا عمل نہیں تبدیل کرتے اور خواہش رکھتے ہیں کہ جنت مل جائے۔ تو اسی لیے اللہ نے 2 شرطیں لگائی، اراد الآخرہ وسعى لها سعيها وهو مؤمن، آخرت چاہے، کوشش بھی اس کے مقدور بھر کرے جو وہ چاہتا ہے اس کے عوض، اور ایمان والا بھی ہو، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، کہ ہم وہ ہیں جو ان کی کوشش کو کبھی ضائع نہیں کریں گے، بلکہ شکر کے ساتھ بڑھا چڑھا کے بہت بڑی جنت رکھیں۔ تو یہ ذمہ داری تمہاری کہ تم آخرت چاہو، اللہ کو راضی کرنے کے کاموں میں لگے رہو، یہ ذمہ داری اللہ کی کہ اللہ تمہیں کھلائے پلائے اور تمہارا نگہبانی کرے، اور تمہارا جو کچھ پرورش کا معاملہ ہے وہ تمام کے تمام کی ذمہ داری اس کی، وہ اپنی ذمہ داری میں کبھی کوتاہی نہیں کرے گا۔ آپ کو شک ہے تو یہ آپ کے ایمان کا نقص ہے، آپ اس کی اطاعت میں لگے رہو۔ سود کا مرحلہ آیا، چھوڑو سود کو، اللہ ایسے طریقے سے رزق دے گا تمہیں وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ حرام کا معاملہ آیا، چھوڑو حرام کو، اللہ ایسے طریقے سے تمہیں کھلائے گا پلائے گا تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، ذمہ داری اس کی ہے، تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔
ہماری ذمہ داری میں کچھ ہوتا تو یاد رکھ لیجیے ہماری زندگی کا ایک سانس بھی کروڑوں ڈالر ہوتا. یہ جو ہم آئے ہیں دنیا کے اندر، یہ جو زندگی گزار رہے ہیں زمین کے اوپر، اللہ رب العالمین ہے جو سب سیٹ کر کے ہمیں بھیجا ہے. میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں زمانے کے لحاظ سے، پرانی باتیں نہیں کروں گا، بالکل جدید. اس سے اندازہ لگا لیجئے اللہ تبارک و تعالی کس طرح رب العالمین ہے، کیسے سیٹ کر کے بھیجا. جس زمین پہ ہم رہتے ہیں نا، یہ زمین 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہی ہے. 1000 کلومیٹر، 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ، ایک گھنٹے کے اندر 1000 کلومیٹر کی اسپیڈ اس میں دوڑ رہی ہے. بالکل متناسب ہے. یہ جس طرح 1000 کلومیٹر سے دوڑ رہی ہے، اسی کا فیض ہے کہ رات ایک 8-10 گھنٹے کی ہو جاتی ہے، دن ایک 12 گھنٹے کا ہو جاتا ہے. ہم جتنا معاش کرنا چاہتے ہیں دن میں کر لیتے ہیں، جتنا آرام کرنا چاہتے ہیں رات میں کر لیتے ہیں. یہ کیا 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ میں جو چل رہا ہے، اس کے عوض اگر اللہ تبارک و تعالی اس کو 2000 کلومیٹر فی گھنٹہ کر دے، پتہ ہے کیا ہوگا؟ 24 گھنٹے رات ہو جائے گی، 24 گھنٹے دن ہو جائے گی. اور سورج کی اتنی گرمی سامنے آئے گی کہ جلا کے راکھ کر دے گی. رات آئے گی تو فریز کر کے چھوڑ دے گی تمہیں. اچھا یہ ڈبل ہے، اسے سنگل کر لو. 500 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو جائے تو 6 گھنٹے کی رات ہو جائے گی، 6 گھنٹے کا دن ہو جائے گا. نہ صحیح طور سے معاش کر سکیں گے، نہ صحیح طور سے سو سکیں گے. اور سورج کی تپش تمام کی تمام کو جلا کے نباتات کو اگانے کی سکت نہ ہوگی، ہم برباد ہو کے رہ جائیں گے. یہ 1000 کلومیٹر سے فی گھنٹے کی رفتار کو جو چلا رہا ہے، وہ آپ نے پوچھ کے لیا ہے کہ اللہ میں زمین پہ جا رہا ہوں، برابر 1000 کلومیٹر کی چلانا ہے کیونکہ میں زندگی گزارنا. فرمائیے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا پالنے والا ہے. اس کو پتا ہے کہ 1000 کلومیٹر میں چلنا ہے. اچھا یہ زمین ہے نا، یہ زمین یوں پھر رہی ہے 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یوں بھی ہو رہی ہے، یوں بھی ہو رہی ہے، یوں بھی حرکت کر رہی ہے، یوں بھی حرکت کر رہی ہے. 33 ڈگری زاویے پر، اس پر 3 ڈگری کا زاویہ بنائیں گے تو جس طرح ہوتا ہے نا، اس طرح اس حد تک جاتی ہے، پھر یوں پھرتی 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 اس حد تک جاتی ہے. یہ جو یوں ہو رہی ہے، یوں بھی پھرتی ہے اور یوں بھی ہو رہی ہے، 33% ڈگری کے زاویے پر اس طرح حرکت کر رہی ہے. اگر یہ حرکت کرنا بند ہو جائے تو کوئی موسم دنیا کے اندر نمودار نہ ہو. یہ موسموں کی تبدیلی اسی حرکت کی وجہ سے آتی ہے. یہ جو کچھ حرکت کر رہی ہے نا، اسی کی وجہ سے موسم کی تبدیلی، کبھی ٹھنڈ کالا ہے، کبھی موسم سرما ہے، کبھی موسم گرما ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اسی کی وجہ سے ہوتا ہے. اور 22 ستمبر اور 18 مارچ یہ 2 دن ہیں دنیا کے. 22 ستمبر 18 مارچ یہ 2 دن ہیں دنیا کے جس میں زمین یوں ہوتی ہے، بالکل سیدھی. 12 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے. 22 ستمبر 18 مارچ اس وقت یہ زمین یوں ہوتی ایسے سیدھے ہوتی ہے. اچھا اس حرکت کو اگر اللہ تبارک و تعالی ایک ہی سسٹم میں باندھ دے نا، ایک سسٹم میں باندھ دے، یہ حرکت نہ ہو. دوسرا بہت بڑا مسئلہ کیا ہوگا پتا ہے؟ جو میں بات کر رہا ہوں نا، آپ سب سن رہے ہیں، اسپیکر لگے ہوئے، 10,000 اسپیکر بھی رکھ دے، ایک لفظ آپ سن نہیں سکتے. یہ تو کیا ہے، نکال کے رکھ دوں آپ کے بالکل کان کے پاس لے جا کے کہوں تبھی بھی سن نہیں سکتے. یہ ہے جو ہوا کو ڈھکلتی ہے. تو ہوا جب ڈھکلتی ہے تو ہماری جو آواز ہے وہ لہریں پیدا کر کے آپ کے کانوں سے ٹکراتی ہے. یہی ہے ڈھکل کے چھوڑنے والی. یہ ڈھکلنے کی وجہ سے ہم آواز کو سنتے ہیں. اگر وہ ایک طرف رہ جائے تو 1% ایک آواز کو نہ سنیں گے. اب آپ نے پوچھ کے لیا تھا کہ اے اللہ کیا ہے یہ حرکت رکھنا، کیونکہ ہم جا کے دنیا میں بات کرنا ہے. 1% ایک لفظ آپ کسی کا نہیں سن سکتے. اچھا اسی طرح اب دیکھو کہ یہ جو رکھا ہے نا زمین کے اندر، اس میں ایک کشش ثقل رکھا ہے.
کھینچنے کی پاور، کھینچنے کا پاور. ہاں، کس حیثیت سے زمین کھینچ رہی ہے؟ بس پر 4000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے کھینچ رہی ہے. یہ کشش ثقل ہے نا، یہی ہے ہماری زمین کے اندر زندگی گزارنے کا سبب. اگر یہ بالکل دگنا ہو جائے، 40 پر 8000 فی گھنٹہ کے رفتار سے ہو جائے تو کیا ہوگا پتا ہے؟ ہم زمین کے اوپر ایسے چلیں گے جیسے گارے میں پھنسا ہوا انسان چلتا ہے. گارے میں کوئی پھنس جاتا ہے تو کیسے پاؤں نکالتا ہے، اسی طرح چلنا پڑے گا. ایسے چل نہیں سکتے جس طرح زمین پہ ہم چلتے ہیں. اگر اس کو 5 گنا زیادہ کر دے تو 6 فٹ کا انسان چوہے کی طرح ہوگا. یہ شکل جو کھینچتی ہے نا، اگر اس کو اللہ نے 5 گنا زیادہ کر دیا جو زمین پہ ہے تو کیسے لگے گا؟ 6 فٹ کا انسان اس زمین پہ بالکل چوہے کی طرح لگے گا، ایسے چلے گا. اگر اس کو اللہ تبارک و تعالی یہ کشش کو اٹھا دے، ہاں یہ کشش کو اٹھا دے زمین کے اندر جو رکھا ہے، پتہ ہے کیا ہوگا؟ سورج ایک بہت بڑی بلا ہے جو اوپر ہے، سورج، اور اس کے اندر ہے ہیلیم اور ہائیڈروجن گیس، اور یہ دونوں مل کے ہر سیکنڈ پھٹتے ہیں تو اس کے اندر یہ انرجی پیدا ہوتی ہے. 1 سیکنڈ کے اندر 50 کروڑ ایٹم بام کی انرجی. 50 کروڑ ایٹم بام جب پھوٹیں گے تو جو انرجی ہوتی ہے وہ 1 سیکنڈ میں سورج کے ایک حصے میں ہوتی رہتی ہے جب ہیلیم اور ہائیڈروجن گیس ٹکرا کے پھٹتے ہیں. اتنا بڑا، اتنا وزنی اور اتنا زیادہ اپنے اندر آگ رکھنے والا مادہ، اب اس کی طرف یہ زمین سفر شروع کر دے گا 5000 کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے. اگر اللہ یہاں سے ثقل نکال دے، کشش نکال دے زمین کی، 5000 کلومیٹر فی گھنٹے کے رفتار سے زمین سورج کی طرف چلنا شروع ہو جائے گی. 9 کروڑ 30 لاکھ کا فاصلہ زمین کا اور سورج کا، 9 کروڑ 30 لاکھ کا فاصلہ ہے، اور 5000 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زمین شروع ہو جائے گی. بس 1.5 مہینہ 15 دن 1 مہینہ لگیں گے، سیدھے جا کے زمین سورج کے اندر پڑ جائے گی، جل کے راکھ ہو جائے گی. آپ نے پوچھا تھا کہ اے اللہ یہ گریویٹی سسٹم رکھ میں جانا ہے، آپ نے کتنے میں خرید لیے گریویٹی سسٹم؟ اگر اللہ تبارک و تعالی اس کو نکال دے یا کم کر دے تو کوئی ہے جو اس کو خرید سکے؟ کتنے ڈالر دینے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ دنیا کا تمام مال جمع کر کے اس گریویٹی کو خرید سکتے؟ کون کر رہا ہے؟ پوچھ کے لیے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جہانوں کا پالنے والا ہے. ہاں یہ ہوا ہے نا، یہ ہوا کے اندر ہے 21% آکسیجن، 78% نائٹروجن اور 1% کاربن ڈائی آکسائڈ. یہ سب مل کے ہوا ہے جو ہوا ہم دیکھتے ہیں. 21% سے 1% زائد ہو جائے اس کے اندر آکسیجن، کوئی ایک چیز بھی آپ نہیں پکا سکتے. جیسے ہی آگ جمع کریں گے، آگ سلگائیں گے کہ آپ کو تمام کپڑوں کو، تمام چیزوں کو پکڑنے لگے گی. یہ 21% پہ کون رکایا ہوا ہے اس کو؟ 1% بھی زائد ہو جائے، 1%، اگر 25% ہو جائے ہوا کے اندر آکسیجن، جتنے درخت ہیں ایسے ہی جلنے لگیں گے، جنگلات ایسے ہی جل جائیں گے، ایسے ہی جل جائیں گے، کوئی جلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود جلتے چلے جائیں گے. کون رکایا ہوا ہے ان دونوں کو؟ 21% یہ رہنا ہے، 78 نائٹروجن رہنا ہے، 1% کاربن ڈائی آکسائڈ رہنا ہے. آپ نے پوچھ کے لیا ہے، میں جانے والا ہوں وہاں ہوا کی ضرورت ہے، یوں بنا کے رکھو. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا پالنے والا ہے. ہاں کیسا رب العالمین ہے. اچھا یہ بادل دیکھیے نا، جو بادل ہم دیکھتے ہیں نا، جن کی وجہ سے کیا ہے، زندگی کی نمو ہے. جتنے کچھ نباتات ہیں اسی بادل کی وجہ سے تو ہیں. یہ بارش پڑتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ذکر کرتا ہے، ھذا عذب فرات ماء
سائغ شرابہ وہذا ملح اجاج. ایک پانی تو یہ لو میٹھا پانی ہے جس کو تم پیتے ہو مزے اڑاتے ہو. ایک پانی وہ ہے جو کھارا ہے. دیکھیے نا کھارے میں کون سی تعریف ہے؟ کھارا پانی اس کا اللہ نے ایک نعمت کے طور پہ ذکر کیا ہے. کھارا پانی کیوں نعمت ہے؟ میٹھا پانی نعمت ہے واقعتاً ہمیں بھی سمجھ آتی ہے میٹھا پانی نعمت ہے. کھارا پانی کیوں نعمت ہے؟ وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاج یہ بھی نعمت ہے. یاد رکھ لیجئے کھارا پانی نہ ہوتا تو ایک قطرہ بارش کا کبھی نہ برستا. بارش کے برسنے میں اصل میں معاملہ ہی کھارا پانی ہے. جو سمندر کا پانی ہے اس کے اندر بخارات اٹھتے رہتے ہیں اٹھتے رہتے ہیں اٹھتے رہتے ہیں. 500 ٹن بخارات ایک لمحے کے اندر اوپر اٹھ جاتے ہیں. 500 ٹن پانی کے بخارات ایک لمحے میں اوپر اٹھ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان بخارات کو اوپر جمع کرتا ہے تو ہمارا جو ابر کا ہے نا اوپر جو ابر سایہ کیا ہوا ہے یہ دراصل ہمیں رہنے کا اور ابر کا فاصلہ 1200 ہے. عمومی طور پر 1200 میٹر کے اوپر ابر ہے اور ہم 1200 میٹر نیچے ہیں. اور جو بھی چیز آپ اوپر پھینکیں گے نا وہ نیچے آتی ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے. نیچے آپ کوئی چیز اوپر پھینکیں وہ اتنی اسپیڈ سے آتی ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے نیچے آتی ہے. اور گولی جو مارتے ہیں نا وہ 1700 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے جاتی ہے. اب گولی کا جو پاور ہے نا بالکل اس کا آدھا پاور ہے یہ جو بارش نیچے آتی ہے اوپر سے. اور گولی جو مارتے ہیں تو انسان پتا ہے کیا ہوتا ہے چھید کے پھاڑ کے جسم کھوپڑی جو بھی ہے اندر داخل ہو جاتی ہے. کب 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ اگر ہو. اگر اللہ تبارک و تعالی اس بارش کو اوپر اٹھاتے اور 558% سے جو بھی چیز اوپر جاتی جو نیچے آتی اسی حیثیت سے بارش کو بھی برسا دیتے تو یاد رکھ لیجئے جن کو بال نہیں ہے گنجے تو ایسے ہی گنجے ہو جاتے نیچے بیٹھ جاتے. ایک ایک بھی پتھرے کی طرح آ کے گرتا اور تمہاری کھوپڑی سوراخ کر جاتی. اب اس کو کون روکتا ہے کہ 558 کی رفتار سے نہیں گرنا ہے؟ اوپر اللہ نے بہت چیکس رکھے ہیں بہت چیکس جہاں پر ان کی رفتار کو توڑا جاتا ہے توڑا جاتا ہے توڑا جاتا ہے توڑا جاتا ہے. یہ نیچے آتے 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 ہمارے اوپر جب گرتے ہیں مسجدوں کے اوپر جب گرتے ہیں گھروں کے اوپر جب گرتے ہیں تو 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی. الحمدللہ رب العالمین. تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا پالنے والا ہے. 558% ایسے ہی نیچے گرتا تو کوئی انسان بارش سے بچ ہی نہیں سکتا. سوراخ کر کے اندر داخل ہو جاتا پانی. اس اسپیڈ کو کم کر کے روک کے توڑ کے 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کون کر رہا ہے؟ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ ایک میں نے صرف بادل کا زمین کا ہوا کا ایک خاکہ دیا ہے کہ کیسے رب العالمین ہمیں پرورش کر رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پرورش کر رہے ہیں ہم اپنے آپ کو بنا رہے ہیں. ہم کام نہیں کریں گے ہم پیسہ جمع نہیں کریں گے ہم رزق جمع نہیں کریں گے پھر تو افلاس ہو جائے گا پھر تو غریبی آ جائے گی پھر تو ہم کیا ہے فقیر بن جائیں گے. تو اب جو چاہے تم کرتے رہو حرام کاری کرو سود ہے لو پیسے بڑھاؤ جائز ناجائز ہر طریقے سے کیونکہ تمہیں جینا ہے. اللہ کی قسم یاد رکھ لیجئے تمہارا جینا تمہارا رزق دینا یہ اللہ تبارک و تعالی کی ذمہ داری. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. اللہ تبارک و تعالی خود کہتا ہے جتنے جاندار ہیں ان سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے. کیا تم نے پرندوں کو کبھی دیکھا ہے کہ وہ اپنا رزق اٹھا کے پھرتے ہیں؟ کبھی دیکھا ہے؟ ان کو کون رزق دے رہا ہے؟ ان جانوروں کو دیکھا ہے جو انسانوں سے کئی گنا زیادہ کھاتے ہیں ان کو رزق کون دے رہا ہے؟ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا لو توکلوا علیہ اگر تم بھی اسی طرح توکل کرو جس طرح پرندے جس طرح جانور توکل کرتے ہیں اپنے رزق کے سلسلے میں
لَرَزَقَكُمْ اللہ بھی تمہیں ویسے ہی رزق دے گا کما یرزق الطیر جس طرح پرندوں کو دیتا ہے. وہ جب نکلتے ہیں بالکل خالی پیٹ، جب آتے ہیں اپنے گھونسلوں کو شام کو تو بالکل بھرے ہوئے. تغدو خصاما وتروح بطانا. کیوں تمہیں اعتماد نہیں ہے؟ تمہاری حفاظت کا ذمہ وہ لیا ہے، تمہارے رزق کا ذمہ وہ لیا ہے، پھر تمہیں مسئلہ ہے کہ ہمارا رزق ہم تیار کریں. نہیں، اللہ بچانے والا، اللہ دینے والا. ارے اللہ گنہگاروں کو دیتا ہے تو اپنوں کو نہیں دے گا، ملحدوں کو دیتا ہے، مشرکوں کو دیتا ہے تو اس کی چلنے والے، اس کی مان کے چلنے والوں کو نہیں دے گا. ایک تابعی بیان کرتے ہیں کہ میں سمندر کے کنارے یوں بیٹھا ہوا تھا، ندی تھی، اچانک دیکھا کہ ایک بچھو نکلا ہے. میں اس کو غور سے دیکھنے لگا تو ایک مینڈک نکلا. مینڈک جب آگے بڑھنے لگا تو اس کے اوپر بچھو سوار ہو گیا. آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، بڑی عبرتیں ہیں اس کے اندر. کہتے ہیں کہ جیسے ہی نکلا بچھو، مینڈک بھی نکلا. مینڈک سفر کرنے لگا تو بچھو اس کے اوپر سوار ہو گیا. اب میں نے دیکھا، ندی تھی چھوٹی سی، میں نے دیکھا تو دل میں سوچا کہ یہ کیا عجیب ماجرا ہے کہ بچھو ہے، مینڈک ہے، اور مینڈک سوار بن کے بچھو کو لے جا رہا ہے. ضرور کوئی خاص معاملہ ہوگا، ہمیں بھی نگرانی کرنی ہے کہ کہاں جا رہا ہے. پھر اس کے بعد میں نے کیا کیا، اس کا تعاقب کرنا شروع کیا. تو وہ تیرتا 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 وہ ندی پار کیا، اور ندی پار کر کے جیسے ہی میں نے دیکھا کہ اس طرف ایک انسان شراب پی کے نشے میں دھت پڑا ہوا ہے. ایک انسان شراب پی کے نشے میں دھت پڑا ہوا ہے، اور ایک ناک سانپ یوں ڈسنے کے لیے ایسے کھڑا ہوا ہے. میں ابھی اس حیرت ناک منظر سے ابھی صحیح طور پر پہچان نہ سکا کہ کیا ہو رہا ہے. یہ مینڈک جو سفر کر کے جس بچھو کو سواری بنا کے یہ بچھو آ رہا تھا، وہ آیا اور سیدھے طور پر اڑتے ہوئے گیا اور اس ناک سام کو ڈسا اور وہ وہیں مر گیا. پھر وہ آیا، مینڈک پہ بیٹھا، مینڈک تیرا اور تیرتے ہوئے پھر آ کے واپس آ گیا. میں نے کہا اللہ اکبر، کیا بات ہے! ایک گنہگار کو اللہ یوں حفاظت کر رہا ہے. ایک شرابی کبابی کو ایسے اللہ حفاظت کرتا ہے جب تک اس کی زندگی ہے، تو اللہ والوں کو کیسے حفاظت کرے گا جب اس کی مان کے چلیں گے. میں خاموش ہو کے بیٹھ گیا. جیسے ہی وہ نشے میں دھت شرابی اٹھا، میں قریب پہنچ کے کہا کہ پتہ ہے تجھ پہ کیا گزری؟ پوچھا کیا گزری؟ دیکھ وہ ناکسام جو پڑا ہوا ہے، دراصل وہ موت کا فرشتہ بن کے آیا تھا تیرا، اور اس کو مارنے کے لیے اللہ نے ایک بچھو کا انتظام کیا تھا، اور اس نے آ کے اس کو ڈسا ہے اور مارا ہے. جب اس نے پلٹ کے دیکھا اس ناکسام کو تو اس کے اندر کیا ہے، رشا طاری ہو گیا اور کہا کہ اے اللہ، میں پوری زندگی گناہ کرتا رہا جبکہ تو بچاتا رہا. آج میں خالص توبہ کرتا ہوں کہ تیری نافرمانی نہ کروں. ایک گنہگار کو بچا رہا ہے، اپنوں کو نہیں بچائے گا. ایمان نہیں ہے، اعتقاد نہیں ہے. اسی طرح ایک واقعہ اور سن لیجئے. واقعات دراصل ہمارے ذہنوں میں کیا کرتے ہیں، اس بات کو پیوست کرتے ہیں. اسی وجہ سے میں واقعات کی ہمیشہ مدد لیتا ہوں اور بالکل تاریخ کے صحیح تر واقعات بیان کرتا ہوں. ایسے ویسے علم غلم کی باتیں نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ میں ایک سفر کر رہا تھا، تابعی کہتے ہیں اپنی زندگی میں دریا کا سفر کر رہا تھا. دریا کا سفر جب ہم کر رہے تھے تو بڑی پیاس اور بڑے بھوک کا ماحول تھا. قسم پرسی کی زندگی تھی، اور اس زمانے میں تو مہینوں سفر ہوا کرتا تھا دریا کا سفر. جب میں کر رہا تھا ایسی ہی حالت تھی، تو عجیب بات یہ ہوئی کہ اچانک ایک بڑی خوبصورت مچھلی اچھلی اور ہمارے کشتی کے اندر آ گئی، اور ہم نے دیکھا تو بہت خوش ہوئے.
بعضوں نے کہا کہ دیکھو بڑی مزیدار مچھلی ہے یہ، دراصل اگر کاٹ کے ہم برابر اس کو پکا کے کھائیں تو ایسا کریں گے، مزہ لینے کے لیے کہیں قریب کے جزیرے میں ہمارے کشتی کو رکواؤ، ہم جا کے اس کو باقاعدہ پکا کے کھائیں گے، ایسے ہی یہاں پر کرنے سے مزہ نہیں آئے گا۔ تو کشتی والوں نے سب نے اتفاق کیا، اور ہم آخری میں کیا کیے کہ قریب کے ایک جزیرے میں کشتی کو لگایا، پھر آگے اترے۔ اترتے ہی ہمیں آواز آ رہی تھی، ارے لوگوں کچھ تو ہو، کوئی تو ہو، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ اب یہ آواز جیسے ہی کانوں میں پڑی، ہم نے یہ مچھلی کا خیال ترک کیا اور آواز کی طرف لگے بھاگے۔ کہاں سے آواز آ رہی؟ اس جزیرے میں سنسان بالکل کوئی بھی نہیں ہے، لیکن آواز کہاں سے آ رہی؟ بھاگے دیکھنے کے لیے۔ ذرا سا دور چلے ہوں گے تو عجیب منظر دیکھ رہے تھے کہ ایک انسان ہے جو بالکل رسیوں میں جکڑا ہوا پڑا ہوا ہے، اور پاس ہی ایک انسان ہے جو اپنا ہی خنجر اپنے پیٹ میں کیا ہے چبایا ہوا پڑا ہوا ہے۔ ہم نے پوچھا جا کے، ارے بھائی کیا معاملہ ہے؟ عجیب مسئلہ ہے، ایک انسان مرا پڑا ہوا ہے اور تم ہو کے رسیوں میں جکڑے پڑے ہوئے ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھو میں ایک اچھا انسان ہوں، ایماندار ہوں، میں نے دراصل اس کو سفر کا ساتھی منتخب کیا اور ہم دونوں آگے بڑھنے لگے تو ایک قریب راستے پہ آ کے دو راستے الگ ہو رہے تھے، تو میں نے کہا کہ دیکھو یہ راستہ میرا جانا بوجھا راستہ ہے، اس سے چلے جائیں گے۔ اس نے کہا کہ نہیں شارٹ کٹ راستہ یہ ہے، اس سے چلے جائیں گے۔ میں نے سمجھا کہ خیر یہ زیادہ جاننے والا ہے راستوں کا، اس کی بات مان لی اور اس کے راستے پہ چلنے لگا۔ تھوڑی دور نہیں چلے تو دیکھا کہ یہ سنسان نما بالکل کیا ہے ایسی جگہ آ گئی ہے، کوئی پرند چرند بھی نہیں ہے، اور جیسے ہی یہاں پہنچا تو اس نے تلوار نکال لی اور کہا کہ دیکھ جو کچھ مال ہے مجھے دے، اور ایسے میں بہت سوں کو مار چکا ہوں اور تو بھی اسی کا ہے، ابھی پورا پیسہ جو کچھ ہے لا اور میں تجھے قتل کر کے چلتا بنوں گا۔ یہ کہہ کے وہ رسیوں سے مجھے جکڑنے لگا۔ میں نے کہا کہ دیکھو پیسہ چاہیے تمہیں، میں پیسہ دیتا ہوں، خواہ مجھے قتل کیوں کرتے ہو؟ کہا کہ نہیں میرا اصول یہ ہے کہ جس سے پیسہ لیتا ہوں اسے قتل بھی کرتا ہوں، اب تجھے قتل بھی کرنا ہے مجھے اور اس کو رسیوں میں بھی جکڑنا ہے، یہ میرے اصول ہیں، میں اصول کے خلاف نہیں کرتا، پیسہ تو میرا ہی ہے، تو اب جتنا تو رکھا ہے سب پیسہ میرا ہے۔ یہ کہہ کے کیا کیا، اس نے مجھے رسی سے باندھنا شروع کیا۔ جب پورا اچھی طرح باندھ چکا تھا تو میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ اس موذی سے، اس ظالم سے میری جان کو بچا۔ تو اچانک یوں ہوا کہ جب اس نے تلوار نکالی تو تلوار کا دستہ اور تلوار یہ دونوں پھنس گئے۔ اب وہ نکالنا چاہ رہا تھا اور وہ اس میں بالکل جکڑی ہوئی تھی، اب نکالنا چاہ رہا تھا وہ جکڑی ہوئی تھی، نکالنے کی کوشش کرنے لگا یہاں تک کہ غصے میں آ کے حرکت دی تو وہی تلوار پلٹ کے اس کے پیٹ میں چپ گئی۔ جیسے ہی پیٹ میں چپ گئی وہ تڑپ کے مرنے لگا اور مر گیا۔ لیکن میں اللہ سے دعا کر رہا تھا، اللہ اس کو مار کے بھی فائدہ نہیں ہے، میں بھاگوں کیسے؟ مجھے تو کوئی آ بھی نہیں سکتا اس جزیرے میں تو بندہ پڑا ہوں، میں بھی تو مرنا ہی ہے، دیر یا سویر مرنا، یہ اب مر گیا میں کتنے دن جیوں گا؟ نہ مجھے کھانا پینا معلوم ہے، نہ کچھ ہے، نہ آگے بڑھ سکتا ہوں، نہ خود کھول سکتا ہوں، بدبخت نے ایسا باندھا ہے کہ کوئی دوسرا ہی آ کے کھول سکتا ہے۔ اب میں نے بھی تہیہ کر لیا کہ میرا بھی آخری وقت ہے، دعائیں کر رہا تھا تو اچانک دیکھا کہ تمہاری آوازیں آئی، میں نے پکارا لوگوں آؤ آؤ کچھ مدد کرو، تو ہم نے مسکرا کے کیا کیا کہ سب سے پہلے اس کو کھول دیں گے، یہ اچھی بات ہے، تو ہم نے کیا ایک کی مدد کرنا بھی ہے تو ہم نے کھول دیا۔ کھولتے ہی یعنی خیال آیا کہ ارے وہ مچھلی کی وجہ سے تو ہم اترے تھے، وہ تو کاٹ کے کھانا ہے پکانا ہے، آ کے دیکھا تو کشتی میں مچھلی ہی نہیں ہے۔ تابعین کہتے ہیں جو اس سفر کے کیا ہیں رازدان ہیں، ساتھ میں ہیں، اللہ کی قسم وہ ایک بندے کو بچانے کے لیے ہیلے کے طور پہ اللہ نے مچھلی کو کشتی میں ڈالا اور یہ تمام قافلے کو لے جا کے وہاں پہنچایا۔ ہم جا کے اس کو کھولے اور ہمارا کام ختم ہوا، مچھلی کا کام ختم ہوا، وہ پھر سمندر میں چلی گئی۔ اللہ یوں بچاتا ہے، اللہ یوں کھلاتا ہے، اللہ ایسے ہی رب العالمین ہے۔ ہم اس کی قدرتوں کو جانتے نہیں، اس کی نشانیوں کو پہچانتے نہیں، اس کے قول کو صحیح مانتے نہیں، اس کو رب دل سے مانتے نہیں، تو سمجھتے ہیں دنیا ہمیں کھلاتی، دنیا ہمیں پلاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پکار پکار کے کہتا ہے کہ لوگوں یہ رزق میں نے تمہیں دینا ہے، میرے ذمے ہے۔ اب آئیے آخری خطبے کی آیت پڑھ لیجئے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض
وہی ہے بے شک رب تمہارا جس نے پیدا کیا ہے اس زمین اور آسمان کو فی ستۃ ایام 6 دنوں کے اندر ثم استوى علی العرش پھر عرش پر مستوی ہوا یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا وہی ہے جو رات کو دن میں دن کو رات میں تبدیل کرتا ہے تمہاری زندگیوں کی اچھائی کے لیے آرام اور معاش کرنے کے لیے والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ وہی ہے جس نے تمہیں سورج کے لیے سورج بھی مسخر کیا تمہارے لیے چاند کو مسخر کیا تمہارے لیے اور ستاروں کو مسخر کیا تمہارے لیے سب کچھ کیا ہے اتنی بڑی کائنات تمہارے لیے بنائی ہے تمہیں رزق پہنچانے کے لیے تمہیں آرام پہنچانے کے لیے اور تم سمجھ رہے ہو کہ میں اپنا کفیل ہوں میں کروں گا خواہ وہ نافرمانی کیوں نہ ہو اللہ کہتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے تمہیں کیا کرنا ہے میری اطاعت کرنی ہے کیسے کرنی ہے اگلی آیت پڑھ لیجیے اللہ کیسے کہہ رہا ہے دیکھیے یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا خبردار آگاہ ہو جاؤ لہ الخلق والامر اللہ ہی کے لیے ہے خلق اللہ ہی کے لیے ہے امر حکم اسی کا چلتا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کا شہکار ہے اسی نے بنایا ہے خالق وہی ہے مالک وہی ہے امر اسی کا چلتا ہے الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین کیا ہی خوبصورت ہے تمہارا رب کیا ہی بابرکت ہے تمہارا رب بے عیب ہے تمہارا رب تبارک اللہ رب العالمین جہانوں کا پالنے والا تو تمہیں کرو کیا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ اللہ کو تم پکارو اپنے رب کو ڈرتے ڈرتے چپکے چپکے تضرع کے ساتھ چھپے چھپے روتے روتے کبھی پکار کے دیکھ لو کبھی ایسا پکار کے دیکھ لو پھر کہو کہ اللہ نہیں سنتا ہے اللہ نہیں مانتا ہے جیسے اس نے کہا ہے ویسے پکار کے تو دیکھو ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ کیسے پکارنا اسے ڈر کے ساتھ کیسے پکارنا اسے آہستہ آہستہ دل میں کیسے پکارنا اسے خشیت الہی کا طاری ہونے کے ساتھ بے پرواہی سے نہ پکارنا چیخ چیخ کے نہ پکارنا اللہ تبارک و تعالی بہرا نہیں ہے صحابہ ایک مرتبہ ایک جنگ میں تھے ایک جنگ میں جا رہے تھے سفر میں تو بعض صحابہ نے ذکر شروع کر دیا اور بعض صحابہ نے کیا چیخ چیخ کے یا اللہ یا رحمان اللہ کے رسول قریب آئے کہا کس کو پکار رہے ہو اللہ کو کیا تمہارا اللہ بہرا ہے دیکھو لوگو تمہارا اللہ بہرا نہیں ہے وہ تو بالکل قریب کی بات کو بھی سنتا ہے تم اللہ کو پکارو تو کیا ہے آہ وزاری کے ساتھ پکارو خفیہ آواز میں پکارو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی یہاں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری ہر مشکل کا نگہبان میں ہوں شرط کیا ہے تم اس کو پکارو کیسے پکارو ڈرتے ہوئے خفیہ تضرع کے ساتھ اللہ کی قسم یاد رکھ لیجئے اتنی زیادہ آج پریشانیاں ہیں امت کو ہر انسان کو انفرادی طور پر اس سے پہلے کبھی ایسے پریشانیوں میں مبتلا نہ ہوا لیکن حل کیا ہے یہی ایک دعا ہے جس کو امت نے چھوڑ دیا ہے یہی ایک دعا ہے جس کو امت نے چھوڑ دیا ہے یہ خفیہ چھپے چھپے دل کے اندر ڈرتے ڈرتے پکارنا اللہ کو کتنا محبوب ہے پتا ہے جب ایسا پکارا کون پکارا حضرت زکریا علیہ السلام نے پکارا کب پکارا بالکل بوڑھے ہو چکے تھے کب پکارا ان کی بیوی بانجھ ہو چکی تھی کب پکارا اولاد ہونے کی کوئی نشانی نہیں تھی کب پکارا کہ کوئی انسان کے وہم گمان میں نہیں ہو سکتا کہ اس بڑھیا کھوسٹ کے ساتھ اس بڈھے آدمی کے ساتھ بھی کوئی اولاد پیدا ہو سکتی ہے ایسے وقت میں جب پکارا تو اللہ نے یحییٰ جیسی نعمت عطا کر دی کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا لوگو میرے بندے زکریا کا ذکر کرو تم بھی
پڑھو اس کی زندگی کو. کیوں؟ بڑی نصیحتیں ہیں اس کی زندگی میں. کیوں نصیحتیں ہیں؟ اس کا واقعہ بڑا عبرت انگیز ہے. کیا ہے؟ اذ نادا ربہ نداء خفیا، وہی خفی آ گیا. دیکھیے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، لوگوں اپنے رب کو پکارو ڈرتے ڈرتے، چپکے چپکے دل کے اندر. تو زکریا نے کیسے پکارا؟ اذ نادا ربہ نداء خفیا، چپکے چپکے پکارا دل کے اندر، ندا دی. کیا بولا؟ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولن اکن بدعائک رب شقیا. اے اللہ میں تو بوڑھا کھوسٹ ہو چکا ہوں. وہن العظم منی، ہڈی ہڈی الگ ہو گئی ہے میری، جوڑ جوڑ کمزور ہو گیا ہے میرا. واشتعل الرأس شیبا، پوری بڑھاپی کی وجہ سے پورا سر سفیدی مائل ہو گیا ہے، یعنی ایک بال بھی سیاہ نہیں ہے میرا، بڈھا ہو چکا ہوں. وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. لیکن میں اس امید پہ تجھے پکار رہا ہوں کہ تجھ کو پکارنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا. اس یقین کے ساتھ پکار رہا ہوں. کس لیے؟ ایسے بڑھاپے میں مجھے اولاد دے، مجھے اولاد دے. اس بڑھاپے میں صرف یہ بوڑھے نہیں تھے بلکہ ان کی بیوی بھی بانجھ تھی، بانجھ جن کو اولاد ہی ہوتی نہیں، اور وہ بھی بوڑھی. ایسی حالت میں زکریا پکار رہے ہیں یرثنی ویرث من آل یعقوب وجعلہ رب رضیا. تو اللہ کہتا ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک خوبصورت بیٹے کی. لم نجعل له من قبل سمیا، اس سے پہلے ایسا کوئی نام والا بھی کائنات کے اندر پیدا نہیں ہوا. یہ سب سے پہلا نام ہے یحییٰ جو انسان بن کے آئے تھے دنیا کے اندر. اس سے پہلے یحییٰ نام کی کوئی شخصیت آئی ہی نہیں تھی. لم نجعل له من قبل سمیا. اتنی حیرت انگیز بات تھی کہ حضرت زکریا مانگ تو لیا. جب اللہ نے کہا کہ تمہیں میں بیٹا دے رہا ہوں، پوچھا کہ اللہ کیسے دے گا؟ یقین نہیں آ رہا تھا انہیں. اللہ کیسے دے گا؟ میرے ہاں لڑکا ہوگا، کیسے ہوگا؟ کہا کہ قال کذالک، اللہ کے لیے کیا بڑی بات ہے، ایسے ہی ہوگا، بس حکم ہوگا ہوگا. کہا کہ اے اللہ قال رب اجعل لی آیہ، نہیں دل کا اطمینان نہیں، کوئی آیت تو رکھ دے، کوئی نشانی تو رکھ دے. اللہ نے کہا اچھا نشانی مانگتے ہو؟ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، 3 دن تک تم پورے اچھے صحیح سلامت ہوتے ہوئے بات نہ کر سکو گے، گونگے بن جاؤ گے. اشاروں سے بات کرنا ہے، آگے جانا ہے، آنا ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نشانی پوری ہو گئی ہے تو یقین پیدا ہو گیا کہ اب تو مجھے لڑکا ہوگا، اور یحییٰ ہوا. وہ یحییٰ ہیں جو زہاد و عباد کے سردار ہیں، حشر کے میدان میں ان تمام کے سردار بن کے اٹھیں گے. یہ ایک ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ ہم نے کیا ہے، عورت کی خواہش ہی پیدا نہیں کی ان کے اندر، نکاح ہی نہیں کیا ہے. سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین، یہ سید بھی ہیں، حصور بھی ہیں، ہم نے ان کو کیا ہے محفوظ رکھا ہے، عورتوں کی خواہش ہی نہیں ہے ان. وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، نبی ہیں، صالحین کے سردار بن کے اٹھیں گے. ایسا لڑکا عطا ہوا تو کاز وجہ کیا ہے؟ چپکے چپکے پکارو، اللہ کو راضی کرو، مناؤ. یہ رات اللہ کو منانے کی رات ہے، اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے. اللہ کی رحمت جوش میں ہے. ہو سکتا ہے آج کی رات لیلۃ القدر ہو، اور یہ لیلۃ القدر اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے 80 پر 3 سال سے زائد عبادت کا ثواب اس ایک رات میں دے رہا ہے. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے. کیلکولیٹ کر کے دیکھیے، 80 پر 3 سال 6 مہینے ہوتے ہیں تقریباً. 80 پر 3 سال کی عبادت ایک دن ایک رات کے اندر کیوں دے رہا ہے؟ اللہ کی رحمت بٹ رہی ہے، بٹ رہی ہے. پورے فرشتے پوری رحمتوں کو لے کر اللہ تبارک و تعالی کے عمر سے لمحہ لمحہ، حرکت حرکت، جگہ جگہ، کائنات کے ذرے ذرے پہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ جبرائیل اور پورے فرشتے زمین والوں پہ رحمت اور سکون نازل کرنے کے لیے اتر رہے ہیں، اتر رہے ہیں، اتر رہے ہیں، اتر رہے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، سلامتی کے ساتھ. کب تک؟
ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے، تب تک یہ رات اپنے فضل کے اعتبار سے، رحم کے اعتبار سے، رحمت الہی کے اعتبار سے ہر شخص کو لے رہی ہے، ڈھانپ رہی ہے۔ اب اس سے بدبخت ترین، محروم ترین انسان کون ہو سکتا ہے جو اس کو فائدہ نہ اٹھائے، اس کے اندر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہ کرے، اس میں سچے دل سے توبہ نہ کرے، اس میں سچے دل سے اللہ کی اطاعت کا عہد نہ کرے۔ تو یاد رکھ لیجیے، سب سے اہم چیز اللہ کو منانا ہے، تو سب سے اہم چیز اپنے گناہوں کی معافی اور اللہ کے حکم پہ چلنے کا عہد کرتے ہیں سب کے لیے نیت ہے۔ ہاں بعد میں ہو سکتا ہے کوئی اوپر نیچے ہو جائے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ خلوص دل سے آج نیت کیجئے کہ اے اللہ میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، تمام گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں۔ اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیری شریعت پہ چلوں گا، مقدور بھر تجھے راضی کرنے کی کوشش میں لگا رہوں گا۔ کرتے ہیں سب۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نیتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. فارتجي دوما رضا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. إلا الله، لا إله إلا الله.